میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابہ کرام کیسے مخالفت کر سکتے تھے اور کیسے ان کے خلاف ہو سکتے تھے جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے مناظر تھے، اور ان کا جو معیار تھا وہاں سوچ کا معیار محبت اور مودت کے جو پیمانے تھے نسبت اور ادب پر قائم تھے۔ اور اگر نسبت اور ادب کا پہلو دیکھنا ہو کہ وہاں عالم کیا تھا، محبت گیری کا عالم، تو آؤ ایک منظر دکھاتا ہوں کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ریاض الجنہ میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس منظر کی طرف بڑھوں، آج پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پریشانی کیا ہو گئی؟ جس کو چاہے مصطفیٰ پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کر دے، یہ بھی حضور کی سلیکشن ہے، اور جس کو چاہے کندھوں پر اٹھا کر کہے کہ کعبے کے بت گرا دے، یہ بھی حضور کی سلیکشن ہے۔ جس کو چاہے حضور کہیں کہ کندھوں پر جس کے کندھوں پر بیٹھ کر حضور چاہیں تو غار ہرا غار ثور میں چلے جائیں، اور جس کو چاہے کندھوں پر بٹھا کر یہ کہیں کہ علی کعبے کے سارے بت گرا دو، یہ بھی حضور کی سلیکشن ہے۔ کسی کو کیا تکلیف؟ حضور جس کا بازو پکڑ کر حضرت ابو طلحہ کے باغ میں سیر کرتے پھرے، وہ شیخین صدیق اکبر اور عمر فاروق ہوں، اور حضور جس کو چاہے جس کا بازو بلند کر کے 1.25 لاکھ کے سامنے کہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ بھی حضور کی سلیکشن ہے۔ اور اس حدیث کے راوی بھی تنہا سیدنا فاروق اعظم ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کے بعد حضرت مولا کائنات کو آگے بڑھ کر مبارکباد دی اور کہا کہ علی تجھے مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شانیں تجھے عطا کر دی۔ اور حاضرین گرامی قدر، میں وہ منظر بیان کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں نفل پڑھ رہے ہیں۔ جیسے آج حاجی جاتے ہیں نا تو ریاض الجنہ میں جا کر نوافل ادا کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر ریاض الجنہ میں نفل ادا کر رہے ہیں۔ سلام پھیرا، دائیں جانب سلام پھیرا، بائیں جانب سلام پھیرا تو دیکھا کہ پچھلی صف میں حضور مولا کائنات مولا علی شیر خدا تشریف فرما ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی نظر جب مولا کائنات پر پڑی تو آپ کعبے کی طرف پیٹھ کرتے گئے اور مولا علی کی طرف چہرہ کرتے گئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کا علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا اپنے حجرے سے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی کہ کعبے کی طرف پیٹھ کر دی اور مولا علی کا چہرہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کا آپس میں معیار محبت دیکھنا ہے تو یہ کچھ دیکھو۔ اب مولا علی کا چہرہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا علی کعبے کی طرف پیٹھ کر کے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ اب یہ مشرب سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ فرمایا جو مرکز عبادت زیادہ قریب ہو اس کو دیکھنا ہی عبادت کہلاتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو مرکز عبادت زیادہ قریب ہو، مثلا اس محلے میں جو لوگ موجود ہیں ان کے قریب یہ مسجد ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اس مسجد کا حق زیادہ ہے کہ اس محلے کے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اگر کوئی کہے کہ میں 10 کلومیٹر دور ایک مسجد ہے وہاں جمعہ پڑھنا چاہتا ہوں یا وہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو بتایا جائے گا نہیں، دین کا قاعدہ یہ ہے کہ جو مرکز عبادت زیادہ قریب ہو آپ بھی وہاں پر جا کر عبادت کریں۔ اب سیدنا صدیق اکبر جب حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی ابا جان کیا ماجرا ہے؟ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ ٹکٹکی باندھ کر مولا علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی عائشہ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بولیے یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ بولیے کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ اور بات ہے گھر کی، گھر کے اندر کی، گھر کی 4 دیواری کی۔ معاذ اللہ اگر ان میں کوئی مخاصمت ہوتی، کوئی جھگڑا ہوتا، کوئی لڑائی ہوتی
تو کیا اس روایت کو وہ باہر بیان کرتے؟ کبھی نہ کرتے۔ اس روایت کا تنہا سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوئی مخاصمت نہیں تھی۔ اور قربان جائیں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین پر کہ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لے گئیں۔ اب تک صرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت تھا، آپ حجرہ رسول میں جب گئیں تو جا کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے والد سیدنا صدیق اکبر نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے لگی کہ جنہوں نے اب مولا علی کا چہرہ نہیں دیکھا یا اگر مولا علی گھوڑے پر جا رہے ہوں جو چہرہ نہ دیکھ سکے پیچھے سے دیکھے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ گواہ ہو جاؤ کہ النظر الی علی جن عبادہ، کہ جو علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے علی کو پیچھے سے دیکھ لے، علی کو پیچھے سے دیکھنا بھی عبادت کہلائے، علی کو پیچھے سے دیکھنا عبادت کہلائے گا۔ اور حاضرین گرامی قدر، ہم پر کیا احسان کر گئیں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کہ انہوں نے ہمیں بھی اس میں شامل کر لیا اور کہا کہ حضور جو مولا کائنات کے بعد آئیں گے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ گواہ ہو جاؤ کہ ذکر علی جن عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت بن کے تھا۔